میں نے اپنے والد سے سنا ہے جب آپ سوگوت آئے تو آپ پر منگولوں کا حملہ ہوا. میرے والد نے آپ کی قیمتی سامان اور آپ کی زندگی کی حفاظت کی. کیا ایسا ہی ہے؟ عبداللہ بن ملک پوچھتے ہیں کیا آپ ہمارے ارطغرل صاحب کے بیٹے عثمان ہیں؟ اس پر عثمان ہاں کا اشارہ کرتا ہے. عبداللہ بن ملک کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد عثمان اور عبداللہ بن ملک دونوں گلے لگتے ہیں. عبداللہ بن ملک کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا. اللہ ہمارے ارطغرل صاحب کو جنت نصیب فرمائے. عبداللہ بن ملک عثمان سے کہتا ہے میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے والد کی روشنی دیکھتا ہوں بیٹا، لیکن جنہوں نے میرے قافلے پر حملہ کیا وہ منگول نہیں تھے بلکہ وہ تیکفور کے فوجی تھے. عثمان کہتا ہے پھر سوگوت میں آپ کو خوش آمدید ملک بن عبداللہ. اس کے بعد عثمان دوسرے آدمی سے پوچھتے ہیں اور آپ؟ دوسرا آدمی کہتا ہے مرحوم ارطغرل صاحب کا شکریہ جنہوں نے مجھے ظالموں کے ظلم سے آزاد کروایا. جب انہیں معلوم ہوا کہ میں یتیم ہوں اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور پیار سے انہوں نے اپنے والد کے نام پر میرا نام رکھا یعنی سلیمان. انہوں نے مجھے صرف نام ہی نہیں دیا، انہوں نے مجھے لقب دیا. انہوں نے مجھے اپنے وطن سے دور 3 بھائی دیے. اللہ کا شکر ہے کہ میں عثمان صاحب کی صورت میں ہوں اور اپنے ایک بھائی کو دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد عثمان اور سلیمان دونوں گلے لگتے ہیں. عثمان کہتا ہے آپ دونوں سرائے میں میرے مہمان بنیے. آپ سے آپ کے قیمتی سامان اور آپ کی زندگی کائی کے تحفظ میں ہے اور کائی قبیلہ اب آپ کا گھر ہے. اس پر ملک بن عبداللہ اور سلیمان دونوں عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عثمان جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے سلیمان کہتا ہے اگر آپ سردار بنتے ہیں اور اپنے والد کی راہ پر گامزن رہتے ہیں تو آپ عالم اسلام کی امید بنیں گے، آپ بہت سی جنگوں میں فتح حاصل کریں گے. اس کے بعد عثمان اپنا گھوڑا لے کر کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. ادھر کائی قبیلے میں لینا خاتون ساوچی سے کہتی ہے ساوچی اب وقت آ گیا ہے، آپ نے مجھ سے اور کائیوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ جائے اور سارے سرداران کو دکھا دے کہ کائی سردار کیسا ہوتا ہے. آپ جو خوشخبری لائیں گے میں اس کی منتظر رہوں گی. ساوچی کہتا ہے پریشان نہ ہو لینا، کسی دوسرے امکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس جرگے میں مجھے ہی سردار منتخب کیا جائے گا اور ہر ایک کو یہ قبول کرنا پڑے گا. لینا خاتون کہتی ہیں یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا، اب میں اور صبر نہیں کر سکتی ساوچی. جب آپ کائی سردار بنیں گے تو میں کائی خواتین کی سردار بنوں گی. جب آپ کائی سرداران پر قابو پا لیں گے میں سیلجان اور بالا پر قابو پاؤں گی اور یقیناً میں آئیگل سے انتقام لوں گی جس نے مجھ پر تلوار اٹھائی. ساوچی کہتا ہے وہ سب اپنے کیے کا حساب دیں گے لینا. اس کے بعد ساوچی اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور مرکزی خیمے کی طرف بڑھتا ہے. ادھر باہر ایک سردار کوکتوک سے کہتا ہے جرگے کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے. بوران کہتا ہے میں جرگے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. گوکتوک اور میں نے بہت سی لڑائیاں ساتھ لڑی ہے، ہم اپنے عثمان کی طرف سے لڑتے ہیں. کوکتوک کہتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے عثمان کے ساتھ بہت سی فتوحات حاصل کیے، ہم نے دشمن کے لشکر کو منتشر ہوتے دیکھا، ہم نے قلعوں کا زوال دیکھا. ہم جانتے ہیں کہ اگر عثمان صاحب نہ ہوتے تو کوئی بھی فتح حاصل نہ ہوتی. بوران کہتا ہے اسی لیے صرف اگر وہ سردار بنیں گے تو ہی کائیوں کو فتوحات حاصل ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں اور اس کے مطابق جرگے میں فیصلہ کریں. ایک سردار کہتا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور وہ کیا جو آپ کے لیے موضوع ہیں اور ہم اپنا ہر کام کریں گے جو ہم موضوع سمجھیں گے. بوران پوچھتے ہیں آپ کیسا موضوع سمجھتے ہیں؟ سردار کہتا ہے یہ تمہارا معاملہ نہیں بوران، یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہم نے حمایت کرنی ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پھر اس کے بعد وہ سرداران مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. سرداران کے جانے کے بعد بوران گوکتوک سے کہتا ہے گوکتوک انہوں نے حامی نہیں بری، انشاءاللہ وہ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. ادھر دندار کے خیمے میں دندار ہزار خاتون سے کہتا ہے اب ریاست قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ریاست کیسے بنتی ہے. عثمان ازل خاتون پوچھتی ہیں مجھے بھی بتائیے دندار کہ آپ یہ کیسے کریں گے تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں. دندار کہتا ہے کیونکہ آج میں سردار بن جاؤں گا. ہزل خاتون یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور دندار سے پوچھتی ہے دندار کیسے ہوگا، آپ کیسے سردار بنیں گے، آپ کا کیا منصوبہ ہے دندار. اتنے میں باہر سے سالتوکت کی آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور. اس پر دندار سالتوک کو اجازت دیتے ہیں اور سالتوک اندر آتا ہے. سالتوک کہتا ہے میرے سردار آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا ہے. دندار کہتا ہے سالتوک کھل کر بات کرے تاکہ ہزار خاتون بھی جان سکے. سالتوک الپ کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نے سونا سرداروں میں تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے آپ کی حمایت کا وعدہ کیا ہے. یہ سن کر ہزل خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے. سالتوک کے جانے کے بعد ہزل خاتون دندار سے پوچھتی ہے آپ نے یہ کیسے کیا سردار. دندار کہتا ہے سرداری ساوچی کے منہ کا نوالا نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ عثمان سے مقابلہ نہیں کر پائے گا اور میں ایسے موقع میں سردار بن جاؤں گا. یہ سب سن کر ہزل خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور دندار کا ہاتھ چومتی ہیں. ہزل کہتی ہیں واہ میرے شیر، میرے پیارے شوہر، میرے خیمے کا تاج، آپ کو مبارک گھڑی نصیب ہو. میں اس وقت کا انتظار کروں گی تاکہ ہم اپنا انتقام لے سکے. دن رات فخر کروں گی، آپ کے سردار بننے کا شدت سے انتظار کروں گی دندار. اور پھر اس کے بعد دندار مرکزی خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے. ادھر دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے
उस्मान पूछते हैं सिपाहियों क्या सब तैयार है, क्या तुम सब ने अपने फराइज अंजाम दिए। बोरान कहता है बिल्कुल जनाब सब तैयार है, लेकिन हमें पता चला है कि दुंदार साहिब सरदारों को खरीद रहे हैं। ये सुनकर उस्मान हैरान हो जाते हैं और गुस्से भी हो जाते हैं। कोकतो कहता है सरदार उन्होंने सोना देकर सरदारों को खरीदा और वो सरदार बनना चाहता है। उस्मान कहता है चचा तो तुम मेरे भाई साउची को भी बेवकूफ बना रहे हो। और फिर उस्मान पूछते हैं ये बात कैसे पता चली। और फिर बोरान उस वक्त को याद करते हैं कि जब वो साल्तोक से पूछते हैं साल्तोक डरो मत बताओ हमें। साल्तोक कहता है दुंदार साहिब वो मेरे मोहसिन है और मुझ पर एतबार करते हैं, लेकिन उन्होंने काफी अरसे से एक सही सरदार की तरह सोचना छोड़ दिया है। बोरान पूछते हैं साल्तोक क्या कहना चाहते हो, दुंदार साहिब ने क्या किया। साल्तोक कहता है वो चाहते हैं कि मैं सरदारों को रिश्वत में सोना दूं ताकि वो जिरगे में दुंदार साहिब को मुंतखब करें। उन्होंने दिमरेसी के अलावा सबको खरीद लिया है। इधर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है वो जानता है वो सच बताने से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन साल्तोक ने फिर भी सच बता दिया। चले देखते हैं क्या होता है। गेंजा बे कहते हैं जनाब हमें सोना लेने वाले सरदारों को रोकना चाहिए। उस्मान कहता है नहीं गेंजर साहिब जल्दी न करे, वो सब खुद ब खुद निकाब हो जाएंगे। हम उसे जल्दबाजी से नहीं बल्कि दिमाग के साथ हल करेंगे। इतने में दुमरल उस्मान के पास आते हैं और इनको सलाम करते हैं। दुमरल कहता है जनाब जरकुताई आपसे मिलना चाहता है। जरकुताई का सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उस्मान कहता है जरकुताई को अंदर आने दो और फिर दुमरल दरवाजा खोलते हैं और जरकुताई भी अंदर आ जाता है। उस्मान जरकुताई से पूछते हैं जिरगे के दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो जरकुताई। जरकुताई कहता है अगर आप सरदार न बने तो मामलात खराब हो जाएंगे, मैंने सोचा कि आपको किसी आदमी की जरूरत होगी। उस्मान पूछते हैं तो अगर वो मुझे मुंतखब कर ले तो कैसा होगा। जरकुताई कहता है मेरे ख्याल से वो ईद का दिन होगा। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों क्या तुम उसे देख रहे हो, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन किसके साथ होगा। फिर इसके बाद उस्मान उस खेमे से निकलते हैं और मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान के जाने के बाद गेंजे भी जरकुताई को खुशामदीद कहते हैं और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, मगर जरकुताई हाथ नहीं मिलाता। और फिर गोकतोक जरकुताई को हाथ मिलाने का इशारा करते हैं और जरकुताई भी जोर से हाथ मिला लेते हैं और फिर वो दोनों गले लगते हैं। इधर दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन मलिक और सुलेमान सोगोत की सराय में आते हैं। इदरी साहिब इनको सलाम करते हैं। इदरी साहिब कहते हैं मलिक बिन अब्दुल्ला मैं काफी अरसे से आपका मुंतजिर था। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है आपको ताजिर इदरीस होना चाहिए जिससे मैं तिजारत करूंगा। इदरीस कहता है जी हाँ मैं ताजिर इदरीस हूँ, मैंने आपके साथियों को सराय में ठहरा दिया है, आप सब यहाँ राहत महसूस करेंगे। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है ठीक है। यहाँ आते हुए हमने अर्तुगरुल गाजी के मजार पर फातिहा ख्वानी की। दोपहर को उस्मान से मुलाकात हुई, सराय में हम उन्हीं के मेहमान हैं। इदरीस साहिब कहते हैं ठीक है। उसकी आंखों की चमक ने मुझे इसके वालिद की याद दिला दी, चलिए आपको कमरे तक छोड़ दूं। फिर इसके बाद इदरीस अब्दुल्ला बिन मलिक और सुलेमान को एक कमरे की तरफ ले जाते हैं। कमरे में आने के बाद सुलेमान अचानक अपनी चड़ी से एक तलवार निकालते हैं और इदरीस साहिब के गर्दन पर रखते हैं। सुलेमान कहता है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हकीकत खुलती है। ये सुनकर इदरीस साहिब नीचे झुक जाते हैं। सुलेमान कहता है खुदा के हुक्म से उजाला होगा। इदरीस साहिब कहते हैं मुस्तहकिम और आजाद। सुलेमान कहता है मेरे भाई डेविड मैंने तुम्हें बरसों की नींद से जगा दिया। इदरीस साहिब का असल नाम डेविड होता है जो कि ईसाइयों का एक जासूस होता है। इदरीस साहिब कहते हैं मैं पोप का सिपाही हूँ पेतरुस। और सुलेमान का असल नाम पेतरुस होता है जो कि एक मुसलमान ताजिर नहीं बल्कि पोप का आदमी होता है। इदरीस कहता है आपने उस्मान को कैसे यकीन दिला दिया कि अब उनके पुराने दोस्त हैं। पेतरुस कहता है उसने पहले तो हम पर यकीन नहीं किया, उसने हमें पकड़वाने के लिए गलत मालूमात दी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है डेविड, क्या आप पोप आपसे मुतालबा मालूमात हासिल कर सकते हैं। इदरीस यानी डेविड कहता है मेरे अंदाजे के मुताबिक अतुल ने वफात से पहले वो राज अपने करीबी भाई की तरह दोस्त को बताया होगा। पेतरुस पूछते हैं कौन है वो। डेविड कहता है बमसी साहिब। वो बमसी साहिब है। जब अर्तुगरुल गाजी बीमार थे तो बमसी भी गायब था। एक दिन वो अचानक यहाँ वापस आया लेकिन वो खुफिया तौर पर कबीले से बाहर जाता रहा। पेतरुस पूछता है कि आपको मालूम है कि वो कहाँ जाता था। इदरीस साहिब कहता है वो हर बार एक पहाड़ी पर चला जाता था। इधर दूसरी तरफ बमसी साहिब एक खुफिया गार में आते हैं जहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के राज पड़े होते हैं। बमसी कहता है गाजियों के सुल्तान आपकी अमानतें जो अमानतें आपने मुझे सौंपी है, मुझे अब भी याद है कि आपने क्या कहा जब आपने उन्हें मेरे सुपुर्द किया। आपने मुझे मेरा बमसी कहा। आपने कहा कि अपनी इज्जत की खातिर इन अमानतों की हिफाजत करो। मैंने इनकी हिफाजत की जनाब, मैंने अपनी इज्जत की तरह इनकी हिफाजत की। अब वक्त आ गया है उन्हें वारिस के हवाले कर दें। अब इनके हवाले करने का वक्त आ गया है। सरदार मुंतखब हो गया है। इंशाल्लाह मुंतखब होने वाला सरदार उस्मान ही होगा। अल्लाह न करे अगर कोई और हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे कबीले और तुर्कों का अज़म खाक में मिल जाएगा। और ये आसार कदीमा ये कहते हैं। इधर सराय के अंदर इदरीस साहिब पेतरुस से कहता है मुझे सरदार के मुंतखब के वक्त रास्तों से टुकराने की जरूरत है। पेतरुस कहता है ये अच्छा है, अब चले जाओ और देखो कि कौन सरदार बनेगा डेविड। बमसी साहिब नए सरदार और हम एक खुफिया मकाम पर ले जाएंगे। फिर जब इदरीस साहिब जाने लगते हैं तो पेतरुस कहता है मैं जाकर गवर्नर निकोला को देखूंगा। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, आप उसे तहरीफ भेजेंगे।
आजाद हम फरातिस को कबीले से बचाएंगे। फिर इसके बाद डेविड यानी इदरी साहिब वहाँ से चले जाते हैं। इधर काई कबीले में साउची दुंदार से कहता है क्या सब कुछ तैयार है चचा। दुंदार कहता है फिक्र न करो भतीजे, मैंने फिर से इनसे बात की है, वो सब तुम्हारा साथ देंगे, ये मामला आज ही तय हो जाएगा। साउची कहता है इंशाल्लाह उस्मान बासानी सब कबूल कर लेगा, अगर उसने सरदारान का फैसला कबूल न किया तो बाउंसी भी कबूल नहीं करेंगे। दुंदार कहता है वो करेंगे, वो जरूर कबूल करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कोई उनका साथ नहीं देगा, हम इनकी दुनिया बर्बाद कर देंगे साउची। फिर इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर बमसी साहिब गोंदूज से पूछते हैं क्या तुम इस शेर को जानते हो जिसका इंतखाब अर्तुगरुल साहिब करने वाले थे। गोंदूज कहता है मैं जानता हूँ बमसी साहिब, मैं जानता हूँ। तो इतने में बमसी साहिब क्या देखते हैं कि उस्मान भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। बमसी कहता है तो फिर तुम ये भी जानते हो कि काई की फलाह के लिए बेहतरीन इंसान कौन है। गोंदूज कहता है काई की हिफाजत और फलाह मेरा भाई उस्मान है। इतने में उस्मान भी पहुंच जाते हैं और बमसी साहिब को सलाम करते हैं। बमसी उस्मान से कहता है अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे बेटे की तरह इस खेमे में जाओगे और सरदार बनकर निकलोगे। दाऊद उस्ताद उस्मान से कहते हैं मेरी राय वाजिया है उस्मान, और जब मेरे बोलने का वक्त आएगा मैं इनसे कुछ बातें करूंगा। फिर इसके बाद वो सब मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी की मौत हो जाती है और फिर कब्रिस्तान में हलीमा की कब्र के साथ उनको दफनाया जाता है और फिर उस्मान भी अपने वालिद की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। इस किस्त के आगाज में दो अजनबी घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये घुड़सवार कौन है। फिर वो दोनों घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं और वो दोनों अपने घोड़े से उतरकर उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान को सलाम करने के बाद वो दोनों अजनबी लोग अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। उस्मान पूछते हैं आप कहां से आ रहे हैं। एक आदमी कहता है हम हलब से तिजारत की गरज से आए हैं जनाब। मैं पहले ताजर अब्दुल्ला बिन मलिक का गुलाम था, यानी उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी होता है उसका नाम अब्दुल्ला बिन मलिक होता है। वो आदमी कहता है अब मैं इसका बेटा बन गया हूं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है मैंने सुना है वो अजीम गाजी जिसने मेरी जान बचाई, हमारे अर्तुगरुल साहिब वफात पा गए हैं, जबकि मेरा यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद उनका हाथ चूमना और इनकी बरकत हासिल करना था। उस्मान कहता है मैंने अपने वालिद से सुना है जब आप सोगोत आए तो आप पर मंगोलों का हमला हुआ। मेरे वालिद ने आपकी कीमती सामान और आपकी जिंदगी की हिफाजत की, क्या ऐसा ही है? अब्दुल्ला बिन मलिक पूछते हैं क्या आप हमारे अर्तुगरुल साहिब के बेटे उस्मान हैं? इस पर उस्मान हाँ का इशारा करता है। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद उस्मान और अब्दुल्ला बिन मलिक दोनों गले लगते हैं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है मुझे बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहिब को जन्नत नसीब फरमाए। अब्दुल्ला बिन मलिक उस्मान से कहता है मैं आपकी आंखों में आपके वालिद की रोशनी देखता हूं बेटा, लेकिन जिन्होंने मेरे काफिले पर हमला किया वो मंगोल नहीं थे बल्कि वो तैकफूर के फौजी थे। उस्मान कहता है फिर सोगोत में आपको खुशामदीद मलिक बिन अब्दुल्ला। इसके बाद उस्मान दूसरे आदमी से पूछते हैं और आप?
اور دوسرا آدمی کہتا ہے مرحوم ارطغرل صاحب کا شکریہ جنہوں نے مجھے ظالموں کے ظلم سے آزاد کروایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں یتیم ہوں، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور پیار سے انہوں نے اپنے والد کے نام پر میرا نام رکھا، یعنی سلیمان۔ انہوں نے مجھے صرف نام ہی نہیں دیا، انہوں نے مجھے لقب دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے وطن سے دور 3 بھائی دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں عثمان صاحب کی صورت میں ہوں اور اپنے ایک بھائی کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد عثمان اور سلیمان دونوں گلے لگتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے آپ دونوں سرائے میں میرے مہمان بنیے، آپ سے آپ کے قیمتی سامان اور آپ کی زندگی کائی کے تحفظ میں ہے، اور کائی قبیلہ اب آپ کا گھر ہے۔ اس پر ملک بن عبداللہ اور سلیمان دونوں عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے سلیمان کہتا ہے اگر آپ سردار بنتے ہیں اور اپنے والد کی راہ پر گامزن رہتے ہیں تو آپ عالم اسلام کی امید بنیں گے، آپ بہت سی جنگوں میں فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد عثمان اپنا گھوڑا لے کر کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں لینا خاتون ساوچی سے کہتی ہے ساوچی اب وقت آ گیا ہے، آپ نے مجھ سے اور کائیوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جائے اور سارے سرداران کو دکھا دے کہ کائی سردار کیسا ہوتا ہے۔ آپ جو خوشخبری لائیں گے میں اس کی منتظر رہوں گی۔ ساوچی کہتا ہے پریشان نہ ہو لینا، کسی دوسرے امکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس جرگے میں مجھے ہی سردار منتخب کیا جائے گا اور ہر ایک کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ لینا خاتون کہتی ہیں یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا، اب میں اور صبر نہیں کر سکتی ساوچی۔ جب آپ کائی سردار بنیں گے تو میں کائی خواتین کی سردار بنوں گی۔ جب آپ کائی سرداران پر قابو پا لیں گے میں سیلجان اور بالا پر قابو پاؤں گی، اور یقیناً میں آئیگل سے انتقام لوں گی جس نے مجھ پر تلوار اٹھائی۔ ساوچی کہتا ہے وہ سب اپنے کیے کا حساب دیں گے لینا۔ اس کے بعد ساوچی اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور مرکزی خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ ادھر باہر ایک سردار کوکتوک سے کہتا ہے جرگے کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے۔ بوران کہتا ہے میں جرگے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گوکتوک اور میں نے بہت سی لڑائیاں ساتھ لڑی ہے، ہم اپنے عثمان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ کوکتوک کہتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے عثمان کے ساتھ بہت سی فتوحات حاصل کیے، ہم نے دشمن کے لشکر کو منتشر ہوتے دیکھا، ہم نے قلعوں کا زوال دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ اگر عثمان صاحب نہ ہوتے تو کوئی بھی فتح حاصل نہ ہوتی۔ بوران کہتا ہے اسی لیے صرف اگر وہ سردار بنیں گے تو ہی کائیوں کو فتوحات حاصل ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں اور اس کے مطابق جرگے میں فیصلہ کریں۔ ایک سردار کہتا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور وہ کیا جو آپ کے لیے موضوع ہیں، اور ہم اپنا ہر کام کریں گے جو ہم موضوع سمجھیں گے۔ بوران پوچھتے ہیں آپ کیسا موضوع سمجھتے ہیں؟ سردار کہتا ہے یہ تمہارا معاملہ نہیں بوران الف، یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہم نے حمایت کرنی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر اس کے بعد وہ سرداران مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرداران کے جانے کے بعد بوران گوکتوک سے کہتا ہے گوکتوک انہوں نے حامی نہیں بری،
انشاءاللہ وہ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ ادھر دندار کے خیمے میں دندار ہزال خاتون سے کہتا ہے اب ریاست قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ریاست کیسے بنتی ہے عثمان۔ ہزال خاتون پوچھتی ہیں مجھے بھی بتائیے دندار کہ آپ یہ کیسے کریں گے تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں۔ دندار کہتا ہے کیونکہ آج میں سردار بن جاؤں گا۔ ہزال خاتون یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور دندار سے پوچھتی ہے دندار کیسے ہوگا، آپ کیسے سردار بنیں گے، آپ کا کیا منصوبہ ہے دندار؟ اتنے میں باہر سے سالتو قلب کی آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور؟ اس پر دندار سالتو کو اجازت دیتے ہیں اور سالتو قلب اندر آتا ہے۔ سالتو کہتا ہے میرے سردار آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا ہے۔ دندار کہتا ہے سالتو کھل کر بات کرے تاکہ ہزال خاتون بھی جان سکے۔ سالتو قلب کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نے سونا سرداروں میں تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے آپ کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر ہزال خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سالتوک کے جانے کے بعد ہزال خاتون دندار سے پوچھتی ہے آپ نے یہ کیسے کیا سردار؟ دندار کہتا ہے سرداری ساوچی کے منہ کا نوالہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ عثمان سے مقابلہ نہیں کر پائے گا اور میں ایسے موقع میں سردار بن جاؤں گا۔ یہ سب سن کر ہزال خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور دندار کا ہاتھ چومتی ہے۔ ہزال کہتی ہیں واہ میرے شیر، میرے پیارے شوہر، میرے خیمے کا تاج، آپ کو مبارک گھڑی نصیب ہو۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی تاکہ ہم اپنا انتقام لے سکیں، دن رات فخر کروں گی، آپ کے سردار بننے کا شدت سے انتظار کروں گی دندار۔ اور پھر اس کے بعد دندار مرکزی خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں سپاہیوں کیا سب تیار ہے؟ کیا تم سب نے اپنے فرائض انجام دیے؟ بوران کہتا ہے بالکل جناب سب تیار ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ دندار صاحب سرداروں کو خرید رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو جاتے ہیں اور غصے بھی ہو جاتے ہیں۔ کوکتو کہتا ہے سردار انہوں نے سونا دے کر سرداروں کو خریدا اور وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ عثمان کہتا ہے چچا تو تم میرے بھائی ساوچی کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو۔ اور پھر عثمان پوچھتے ہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اور پھر بوران اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ سالتو کال سے پوچھتے ہیں سالتو ڈرو مت، بتاؤ ہمیں۔ سالتو کہتا ہے دندار صاحب وہ میرے محسن ہے اور مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کافی عرصے سے ایک شاہی سردار کی طرح سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ بوران پوچھتے ہیں سالتو کیا کہنا چاہتے ہو، دندار صاحب نے کیا کیا؟ سالتو کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں سرداروں کو رشوت میں سونا دوں تاکہ وہ جرگے میں دندار صاحب کو منتخب کریں۔ انہوں نے دمریسی کے علاوہ سب کو خرید لیا ہے۔ ادھر عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے وہ جانتا ہے وہ سچ بتانے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن سالتوک نے پھر بھی سچ بتا دیا۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گنجا بے کہتے ہیں جناب ہمیں سونا لینے والے سرداروں کو روکنا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے نہیں گنجا صاحب جلدی نہ کرے، وہ سب خود بخود نقاب ہو جائیں گے۔ ہم اسے جلد بازی سے نہیں
بلکہ دماغ کے ساتھ حل کریں گے۔ اتنے میں دمرل عثمان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ دمرل کہتا ہے جناب جرکتائی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جرکتائی کا سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے جرکتائی کو اندر آنے دو، اور پھر دمرل دروازہ کھولتے ہیں اور جرکتائی بھی اندر آ جاتا ہے۔ عثمان جرکتائی سے پوچھتے ہیں جرگے کے دن تم یہاں کیا کر رہے ہو جرکتائی؟ جرکتائی کہتا ہے اگر آپ سردار نہ بنے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نے سوچا کہ آپ کو کسی آدمی کی ضرورت ہوگی۔ عثمان پوچھتے ہیں تو اگر وہ مجھے منتخب کر لے تو کیسا ہوگا؟ جرکتائی کہتا ہے میرے خیال سے وہ عید کا دن ہوگا۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد عثمان اس خیمے سے نکلتے ہیں اور مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کے جانے کے بعد گنجے بھی جرکتائی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، مگر جرکتائی ہاتھ نہیں ملاتا، اور پھر گوکتوک جرکتائی کو ہاتھ ملانے کا اشارہ کرتے ہیں اور جرکتائی بھی زور سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور پھر وہ دونوں گلے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف عبداللہ بن ملک اور سلیمان سوگوت کی سرائے میں آتے ہیں۔ ادریس صاحب ان کو سلام کرتے ہیں۔ ادریس صاحب کہتے ہیں ملک بن عبداللہ میں کافی عرصے سے آپ کا منتظر تھا۔ عبداللہ بن ملک کہتا ہے آپ کو تاجر ادریس ہونا چاہیے جس سے میں تجارت کروں گا۔ ادریس کہتا ہے جی ہاں میں تاجر ادریس ہوں، میں نے آپ کے ساتھیوں کو سرائے میں ٹھہرا دیا ہے، آپ سب یہاں راحت محسوس کریں گے۔ عبداللہ بن ملک کہتا ہے ٹھیک ہے، یہاں آتے ہوئے ہم نے ارطغرل غازی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ دوپہر کو عثمان سے ملاقات ہوئی۔ سرائے میں ہم انہی کے مہمان ہیں۔ ادریس صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے اس کے والد کی یاد دلا دی۔ چلیے آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں۔ پھر اس کے بعد ادریس عبداللہ بن ملک اور سلیمان کو ایک کمرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد سلیمان اچانک اپنی چڑی سے ایک تلوار نکالتے ہیں اور ادریس صاحب کے گردن پر رکھتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حقیقت کھلتی ہے۔ یہ سن کر ادریس صاحب نیچے جھک جاتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے خدا کے حکم سے اجالا ہوگا۔ ادریس صاحب کہتے ہیں مستحکم اور آزاد۔ سلیمان کہتا ہے میرے بھائی ڈیوڈ میں نے تمہیں برسوں کی نیند سے جگا دیا۔ ادریس صاحب کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں۔ ادریس صاحب کا اصل نام ڈیوڈ ہوتا ہے جو کہ عیسائیوں کا ایک جاسوس ہوتا ہے۔ ادریس صاحب کہتے ہیں میں پوپ کا سپاہی ہوں پیتروس، اور سلیمان کا اصل نام پیتروس ہوتا ہے جو کہ ایک مسلمان تاجر نہیں بلکہ پوپ کا آدمی ہوتا ہے۔ ادریس کہتا ہے آپ نے عثمان کو کیسے یقین دلا دیا کہ اب ان کے پرانے دوست ہیں؟ پیتروس کہتا ہے اس نے پہلے تو ہم پر یقین نہیں کیا، اس نے ہمیں پکڑوانے کے لیے غلط معلومات دی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ڈیوڈ؟
کیا پوپ آپ سے مطالبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ ادریس یعنی ڈیوڈ کہتا ہے میرے اندازے کے مطابق اترل نے وفات سے پہلے وہ راز اپنے قریبی بھائی کی طرح دوست کو بتایا ہوگا۔ پیتروس پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ ڈیوڈ کہتا ہے بامسی صاحب۔ وہ بامسی صاحب ہیں۔ جب ارطغرل غازی بیمار تھے تو بامسی بھی غائب تھا۔ ایک دن وہ اچانک یہاں واپس آیا، لیکن وہ خفیہ طور پر قبیلے سے باہر جاتا رہا۔ پیتروس پوچھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں جاتا تھا؟ ادریس صاحب کہتا ہے وہ ہر بار ایک پہاڑی پر چلا جاتا تھا۔ ادھر دوسری طرف بامسی صاحب ایک خفیہ غار میں آتے ہیں جہاں پر ارطغرل غازی کے راز پڑے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے اے غازیوں کے سلطان، آپ کی امانتیں، جو امانتیں آپ نے مجھے سونپی ہے، مجھے اب بھی یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا جب آپ نے انہیں میرے سپرد کیا۔ آپ نے مجھے میرا بامسی کہا۔ آپ نے کہا کہ اپنی عزت کی خاطر ان امانتوں کی حفاظت کرو۔ میں نے ان کی حفاظت کی جناب، میں نے اپنی عزت کی طرح ان کی حفاظت کی۔ اب وقت آ گیا ہے، انہیں وارث کے حوالے کر دیں۔ اب ان کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے، سردار منتخب ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ منتخب ہونے والا سردار عثمان ہی ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی اور ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے قبیلے اور ترکوں کا عزم خاک میں مل جائے گا۔ اور یہ آثار قدیمہ یہ کہتے ہیں ادھر سرائے کے اندر ادریس صاحب پیتروس سے کہتا ہے مجھے سردار کے منتخب کے وقت راستوں سے ٹکرانے کی ضرورت ہے۔ پیتروس کہتا ہے یہ اچھا ہے، اب چلے جاؤ اور دیکھو کہ کون سردار بنے گا ڈیوڈ۔ بامسی صاحب نئے سردار اور ہم ایک خفیہ مقام پر لے جائیں گے۔ پھر جب ادریس صاحب جانے لگتے ہیں تو پیتروس کہتا ہے میں جا کر گورنر نکولا کو دیکھوں گا، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، آپ اسے تحائف بھیجیں گے۔ حضرت ہم فراتیس کو قبیلے سے بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیوڈ یعنی ادریس صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں ساوچی دندار سے کہتا ہے کیا سب کچھ تیار ہے چچا؟ دندار کہتا ہے فکر نہ کرو بھتیجے، میں نے پھر سے ان سے بات کی ہے، وہ سب تمہارا ساتھ دیں گے، یہ معاملہ آج ہی طے ہو جائے گا۔ ساوچی کہتا ہے انشاءاللہ عثمان بآسانی سب قبول کر لے گا۔ اگر اس نے سرداران کا فیصلہ قبول نہ کیا تو بامسی بھی قبول نہیں کریں گے۔ دندار کہتا ہے وہ کریں گے، وہ ضرور قبول کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، ہم ان کی دنیا برباد کر دیں گے ساوچی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ادھر بامسی صاحب گوندوز سے پوچھتے ہیں کیا تم اس شعر کو جانتے ہو جس کا انتخاب ارطغرل صاحب کرنے والے تھے؟ گوندوز کہتا ہے میں جانتا ہوں بامسی صاحب، میں جانتا ہوں۔ اتنے میں بامسی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ عثمان بھی ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے تو پھر تم یہ بھی جانتے ہو
کہ काई की फलाह के लिए बेहतरीन इंसान कौन है। कौन दोस्त कहता है काई की हिफाजत और फलाह? मेरा भाई उस्मान है। इतने में उस्मान भी पहुंच जाते हैं और बमसी साहिब को सलाम करते हैं। बंसी उस्मान से कहता है, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे बेटे की तरह इस खेमे में जाओगे और सरदार बनकर निकलोगे। दाऊद उस्ताद उस्मान से कहते हैं, मेरी राय वाजिया है उस्मान, और जब मेरे बोलने का वक्त आएगा मैं इनसे कुछ बातें करूंगा। फिर इसके बाद वो सब मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी की मौत हो जाती है और फिर कब्रिस्तान में हलीमा की कब्र के साथ उनको दफनाया जाता है, और फिर उस्मान भी अपने वालिद की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। इस किस के आगाज में दो अजनबी घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये घुड़सवार कौन है। फिर वो दोनों घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं और वो दोनों अपने घोड़े से उतरकर उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान को सलाम करने के बाद वो दोनों अजनबी लोग अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। उस्मान पूछते हैं, आप कहां से आ रहे हैं? एक आदमी कहता है, हम हलब से तिजारत की गरज से आए हैं जनाब। मैं पहले ताजर अब्दुल्ला बिन मलिक का गुलाम था। यानी उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी होता है उसका नाम अब्दुल्ला बिन मलिक होता है। वो आदमी कहता है, अब मैं इसका बेटा बन गया हूं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, मैंने सुना है वो अजीम गाजी जिसने मेरी जान बचाई, हमारे अर्तुगरुल साहिब वफात पा गए हैं, जबकि मेरे यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद उनका हाथ चूमना और इनकी बरकत हासिल करना था। उस्मान कहता है, मैंने अपने वालिद से सुना है जब आप सोगोत आए तो आप पर मंगोलों का हमला हुआ। मेरे वालिद ने आपकी कीमती सामान और आपकी जिंदगी की हिफाजत की। क्या ऐसा ही है? अब्दुल्ला बिन मलिक पूछते हैं, क्या आप हमारे अर्तुगरुल साहिब के बेटे उस्मान हैं? इस पर उस्मान हाँ का इशारा करता है। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद उस्मान और अब्दुल्ला बिन मलिक दोनों गले लगते हैं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, मुझे बहुत